बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक प्यारे मोहतरम दोस्त ने, जो मेरे कोलीग भी हैं, हम एक कंपनी में इकट्ठा काम भी करते हैं, तो उन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया था कि कम से कम जो तनख्वाह है वो 27,360 होने जा रही है। उन्होंने वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे कल फ़ोन करके एक सवाल उठाया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि लोग जो सिर्फ वीडियो पे डिपेंड नहीं करते बल्कि वो ख़ुद भी जाके पढ़ते हैं कि कानून क्या है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह के सवाल मेरे सामने लाए जाएं ताकि मैं जवाब दे सकूं और सबको तसल्ली हो सके। जो मैंने वीडियो में बताया था कि जो मिनिमम सैलरी है वो 27,360 होने जा रही है, तो शाह साहब ने ये सवाल उठाया। उनका नाम अमाद शाह है, मालमा में रहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जी क्या ये सैलरी जो है ये उन लोगों पर भी लागू होती है जो कि यूरोपीय यूनियन के अंदर से आए हुए हैं, यानी कि जिनके पास यूरोपीय यूनियन का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, जो कि यूनान, इटली, स्पेन, पुर्तगाल या किसी इन ममालिक से आए हुए और यहाँ वहाँ पे परमानेंट कार्ड लेके अब यहाँ पे उन्होंने अपने पेपर स्वीडन के अंदर चेंज करवाए हुए हैं। तो मैंने कहा जी इसकी वजह क्या है कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो आपने बताया है ये माइग्रेशन वर्कर की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, उसके मुताबिक ये चीज़ नहीं बनती। यूरोपीय यूनियन के लोगों पर ये कानून का इतलाक नहीं होता। तो जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया मैं आपको वो चीज़ पढ़ के बताता हूँ और उसके साथ उसका तर्जमा भी करके आपको बताता हूँ ताकि ये बात सारी क्लियर हो जाए। मैं इस पर डिस्कस करूँगा, मेरे साथ 2-3 और पॉइंट भी लूँगा कि क्या इन पर इतलाक होता है या नहीं होता है। अगर इतलाक होता है तो इसका मतलब है जो यूरोपीय यूनियन से आए हुए हैं, इटली, यूनान, फ्रांस या पुर्तगाल या स्पेन से आए हुए हैं, उनके लिए भी नई सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जो उन्होंने लिखा हुआ आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि वर्कर हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द न्यू रिक्वायरमेंट आर दोज हु यूज फ्री मूवमेंट इन ब्रैकेट सिटीजन विद इन द यूरोपीय यूनियन EEA or the family member of the European Union nationals. Those who have or apply for an European Union blue card, those who have or apply for an ICT permit, as well as seasonal worker, professional coaches, athletes, au pair, intern within the framework of international exchange of interns with internship related to higher education and researchers will not be covered by the new requirement. तो उन्हें कुछ कंडीशंस बताई कि ये लोग जिनके ऊपर ये चीज़ जो ये क्वालिटीज़ के मालिक हैं उनके ऊपर इस नई सैलरी का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इसका इतलाक नहीं होता। जिस चीज़ से वो कंफ्यूज थे शाह साहब जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि दोज हु यूज़ फ्री मूवमेंट, दोज हु यूज़ फ्री मूवमेंट। अब इसका तर्जमा मैं आपको सिंपली करके बताता हूँ ताकि जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वही समझ लें कि इस कानून से वो लोग मुस्तस्ना है, वो कारकुन नई ज़रूरत से मुस्तस्ना है जो आज़ादाना नकलो अमल का इस्तेमाल करते हैं, जो यूरोपीय यूनियन और EEA के शहरी हैं या किसी ऐसे शख्स के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि यूरोपीय यूनियन का नेशनल हो। इसका मतलब है जो उनके मियाँ बीवी या बच्चे जो सारे हैं, वो लोग जिनके पास यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड है या इसके लिए दरख्वास्त दी गई है, वो लोग जिनके पास ICT है। ICT मैं इसको ये टर्म भी आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है, या इसके लिए दरख्वास्त परमिट के साथ मौसमी कारकुनान के लिए, और उसके अलावा जो उन्होंने बताया हुआ है कि एथलीट्स, कोचेज़ और फलां वो मुस्तस्ना है। मैं ICT के मुतालिक बता दूँ, ICT आप इससे भी कंफ्यूज कोई ना हो जाए कि ICT क्या चीज़। ICT वो लोग जो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र्स, जो बड़ी कंपनियों में बड़े अहदेदार होते हैं, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके लिए ICT परमिट बनता है, उसको ICT इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र परमिट कहते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ये दूसरी एक चीज़ है। उसके लिए सैलरी का मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं चाहिए। जो चीज़ पजल कर रही है वो ये है कि वो कारकुन जो नज़र मुस्तस्ना जो आज़ादाना नकलो अमल का इस्तेमाल करते हैं, आज़ादाना नकलो अमल का इस्तेमाल करने वाले कारकुनान इससे मुस्तस्ना है। अब आज़ादाना नकलो अमल कौन करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बहस है इसमें। एक तो यूरोपीय यूनियन वाले जो हैं वो आज़ादाना नकलो अमल का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ इंग्लैंड वाले भी आते जाते हैं, उसके साथ स्विट्ज़रलैंड वाले भी आते जाते हैं, और इसी तरह के जो ममालिक जो कि यूरोपीय यूनियन का बाकायदा हिस्सा नहीं है लेकिन उनका यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट है, वो आज़ादाना नकलो अमल का इस्तेमाल करते हैं।
اب اگر میں اس بات کو مان لوں کہ اس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جن لوگوں کے پاس کسی یورپی ملک کے اندر کی پی آر ہے، ظاہری بات ہے وہ نقل و حمل کا استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ممالک میں آ جا رہے ہیں، تو پھر ایک اور کویشچن اٹھتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کویشچن کا جواب دینے کے لیے میں ایک اور آپ سکرین پر دیکھیں، اس میں جو چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے، Swedish resident permit for long-term resident of another European Union country. Person those have lived in the EU country for at least 5 years with a resident permit may apply for long-term resident status in that country. Persons who are granted long-term resident status received a special ECEU resident permit. جو لوگ دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، this gives them certain rights. This gives them ان کو کچھ رائٹس دیتا ہے، کچھ حقوق دیتا ہے، similar of those of an European Union citizen. تو ان کے جو رائٹس ہیں وہ سملر یورپی یونین کے سٹیزن کے رائٹس کے برابر ہے۔ قانون تو یورپی یونین کا یہ کہتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو پی آر رکھنے والے ہیں ان کو یورپی یونین نیشنل کے برابر رائٹس دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت دیکھا جائے، میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، میں اس کو بتاتا ہوں کہ حقیقت میں یہ کیا ہو سکتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے سویڈن کے اندر قانون تھا، اس قانون کے مطابق جو یورپی یونین نیشنلز لوگ ہیں وہ سویڈن کے اندر اگر 3 سال یہاں پہ قیام کرتے تھے تو ان کو 3 سال کے بعد وہ سویڈن کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے تھے۔ یہ جو چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس چیز کے مطابق کافی لوگوں نے جو میرے جاننے والے بھی ہیں انہوں نے اپلائی کیا 3 سال کے بعد، یہاں پہ سیٹل ہونے کے 3 سال کے بعد کہ ہمیں نیشنلٹی دی جائے، چونکہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ یورپی یونین نیشنلز کے برابر ہیں، ہم پی آر والے ہیں، ہمیں بھی 3 سال بعد نیشنلٹی دی جائے، چونکہ 3 سال بعد یورپی یونین نیشنل ہولڈرز کو اس وقت 3 سال کے بعد نیشنلٹی دی جا رہی تھی۔ حقیقت میں مائیگریشن والے ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کنفرم چیز نہیں پتہ تھی کہ اس کا جواب کیا دینا ہے، تو لوگوں کے کیسز سالوں تک اس کے اندر اٹکے رہے ہیں، 2 سال بعد 1.5 سال کے بعد اس کا جواب آئے کہ جی آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ 3 سال کے بعد آپ لے سکیں۔ تو یہاں پہ جو کویشچن ماشا صاحب نے اٹھایا، انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ سملر رائٹس ہمارے ہیں اور جو کہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایگزمپٹڈ ہے اس چیز سے اور ہمیں اس چیز کے ملنا چاہیے، اس تنخواہ سے ہمیں باہر ہونا چاہیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ نیشنلٹی انہوں نے آپ کو اس وقت بھی نہیں دی ان لوگوں کو جو 3 سال بعد جنہوں نے اپلائی کی تھی۔ تو یہاں پہ بھی جو رائٹس لکھے ہوئے انہوں نے ان بریکٹس لکھا ہوا ہے سٹیزن ود ان دی ای یو یا ای ای اے۔ اب ای یو کے سٹیزن ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ پی آر لے کے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ہم پی آر لے کے آئے ہیں، تو ہمارے رائٹس یورپی یونین کے مطابق تو ایکول ہیں، لیکن جب آپ فیکٹس اینڈ فگرز میں جاتے ہیں تو یہ یورپی یونین کے برابر ہمیں رائٹس نہیں ملتے۔ یہ رائٹس لینے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا، اور یہاں پہ انہوں نے ان بریکٹ جو لکھ دیا کہ فری موومنٹ والے جو لوگ ایگزمپٹڈ ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی یورپی یونین کے سٹیزن ایگزمپٹڈ ہیں۔ بے شک ہم فری موومنٹ رکھتے ہیں لیکن ہم اس طرح کی فری موومنٹ نہیں رکھتے جس طرح کی یورپی یونین کے سٹیزن رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے پھر بھی کچھ شرائط و قواعد و ضوابط ہیں، یورپی یونین کے سٹیزنز کے لیے وہ شرائط یا قواعد و ضوابط نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پی آر ہونی چاہیے۔ یورپی یونین والوں کے پاس صرف ایک آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے۔ سویڈن کے اندر آپ کو جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ سکاتے ورکت سے ملتا ہے، جو نیشنلٹی ہولڈر ہیں ان کو جو کارڈ ہے وہ پولیس والوں سے ملتا ہے۔ جو یورپی یونین والے یہاں پر آتے ہیں ان کو یہاں کے پیپرز نہیں چاہیے، ان کو 2 سال کا یا 5 سال کا ورک پرمٹ نہیں چاہیے، ان کو سمپلی سکاتے ورکت سے چاہیے، ہمیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے چاہیے۔ تو 2 مختلف کیٹیگریز ہیں۔ یہ ابھی 20-25 سال اور لگیں گے یہ رائٹس دینے میں اور رائٹس بنانے میں، جس طرح اس وقت ابھی جرمنی کے اندر چل رہا ہے کہ جرمنی کے اندر جو وہ جو دوسرے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں ان کو وہ زیادہ سے زیادہ رائٹس دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں پہ جرمنی میں جا کر آباد رہیں۔
اس لیے اسی طرح باقی ممالک میں بھی یہ رائٹس دینے میں ٹائم لگے گا. میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دوں. جو یورپی یونین کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس پی آر ہے کسی بھی ایک یورپی یونین کے ملک کی، وہ کسی بھی یورپی یونین کے ملک میں جا کر کام کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بہت زیادہ ملکوں کے نام بتا سکتا ہوں جو ملک یہ آپ کو رائٹ نہیں دیتے. وہ فار ایگزامپل اٹلی میں اگر آپ کے پاس اسپین کی پی آر ہے اور آپ اٹلی میں موو ہونا چاہیں تو اٹلی ہر سال ایک کوٹے کا اعلان کرتا ہے. اس کوٹے کے مطابق وہ سیٹیں رکھتا ہے کہ اتنے لوگ چینج کروا سکتے ہیں، ادر دین اس کے وہ چینج نہیں کروا سکتے اس کوٹے سے اگر زیادہ ہو جائے تو. یہ صرف ممالک کچھ ایسے ہیں، مثلا جرمنی ہو گئی، سویڈن ہو گیا، جو آپ کو فری رائٹس دے رہے ہیں. فری رائٹس کا مطلب وہ آپ کو آزادانہ طریقے سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ پی آر لے کے آ جائیں، یہاں پہ آ کے جاب لیں، مکان لیں، سب کچھ لیں، اپنے پیپر چینج کروا لیں. ورنہ کافی زیادہ ملک اس چیز کو ابھی تک قانون کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو یہ قانون آنے میں بڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ اسپیسیفکلی انہوں نے لکھا ہوا ہے بریکٹس کے اندر کہ سٹیزن ود ان دی یورپی یونین یا ان کے ریلیٹیوز ہیں، میاں بیوی بچے، یہ ان کے لیے ہے. میرے پوائنٹ آف ویو سمجھ رہے ہوں کہ میں امپوز نہیں کر رہا کہ آپ پہ یہ شرط لاگو ہوتی ہے، میں امپوز یہ بھی نہیں کر رہا کہ آپ پہ یہ شرط لاگو نہیں ہوتی. اور ممکن ہے آپ جب امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ کھڑکی سے پوچھیں کہ کیا یہ شرط ہم پہ لاگو ہوتی ہے تو وہ بھی 2 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں اس کو کیا جواب دوں. امید ہے آپ کو بات ساری کلیئر ہوگی. میرے لیے دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.